أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك فيه ليلة خير من 1000 شهر فرض الله صيامه وجعل قيام ليلة تطوعا فمن تطوع فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن 70 فريضة. يا معلم آدم علمني يا مفهم سليمان فهمني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم علما نافعا. محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے. بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء حبیب کبریاء دانائے کل سید الرسل جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر دعائے مغفرت آل رسول، اصحاب رسول، تابعین نظام، بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین.
شعبان کا آخری جمعہ ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان کی آمد سے قبل دو باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ رمضان کی آمد پر ایمان والے انتہا درجہ کے خوش ہیں کہ رمضان کی بہاریں، رمضان المبارک کی عبادتیں، رمضان المبارک کی نماز تراویح، رمضان المبارک کے روزے اللہ تعالی ہم سب کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا، اللہ پاک کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں تھے، پھر بھی اللہ پاک نے احسان فرمایا۔ ان قریب انشاءاللہ العزیز اللہ پاک رمضان مبارک کی بہاریں ہمیں عطا فرما دے گا۔ رمضان المبارک کی آمد پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں صحت سے نوازا، اللہ تعالی نے آزاد پیدا کیا، اللہ تعالی نے بیماری سے حفاظت رکھی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیماری کے وجہ سے ہاسپٹل میں داخل ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ پورا رمضان نہ جانے ان کا کیسے گزرے گا۔ اللہ تعالی کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہم کو صحت عطا فرمائی اور آزادی عطا فرمائی۔ رمضان المبارک کی شان کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے تمام دنوں میں جمعۃ المبارک کو افضل بنایا، تمام راتوں میں اللہ تعالی نے لیلۃ القدر کی رات کو فضیلت عنایت فرمائی۔ تمام انبیاء علیہ السلام میں امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی۔ تمام کتابوں میں قرآن پاک کو اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائی۔ تمام شہروں میں مکہ اور مدینہ کو فضیلت عطا فرمائی۔ تمام مہینوں میں اللہ پاک نے رمضان المبارک کو فضیلت عطا فرمائی۔ رمضان المبارک کی فضیلت ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ پاک نے اس مہینے کو اپنے قرآن کے نزول کے لیے پسند فرمایا۔ رمضان المبارک کے مہینہ میں اللہ تعالی نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ جب رمضان المبارک کی آمد ہے، شعبان کا آخری خطبہ ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار نے ہم کو خطبہ دیا، رمضان المبارک کے لیے تیار کیا، اور آج وہی دن ہے، جمعہ کا دن ہے، شعبان کا آخری خطبہ ہے اور رمضان المبارک کی آمد ہے۔
وہ خطبہ آپ کو سناتا ہوں۔ سرکار نے کیا خطبہ دیا؟ حضرت سلمان فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری دن سرکار نے ہم کو خطبہ دیا۔ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگوں تمہارے اوپر عظمتوں والا برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اللہ پاک نے رمضان المبارک میں ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ 1000 مہینے عبادت کرتے رہیں پھر بھی وہ 1000 مہینے کی عبادتیں لیلۃ القدر کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ پاک نے اپنی روشن کتاب میں بھی اعلان فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو لیلۃ القدر کی کیا شان ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ پاک نے لیلۃ القدر کی یہ فضیلت رکھی ہے کہ یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں کی 1000 مہینے ہم مسلسل عبادت کرتے رہیں، ان کی وہ شان اور ثواب نہیں ہے جو اللہ پاک نے لیلۃ القدر کی رات کو ثواب رکھا ہے۔ پھر محبوب کائنات ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ کرام کو رمضان المبارک کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ فرض اللہ صیامہ، اللہ تعالی نے اس کے روزوں کو فرض کیا ہے۔ ہر ایک کے ذمے رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ وَجَعَلَ قِيَامَ لَيْلَةٍ تَطَوُّعًا، اور رمضان المبارک کی جو نماز تراویح ہے اللہ پاک نے اس کو نفل رکھا ہے، ہمارے لیے ثواب کی چیز بنایا ہے۔ فَمَن تَطَوَّعَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّىٰ فَرِيضَةً فِي مَا سِوَاهُ، جو رمضان المبارک کے مہینہ میں نفل ادا کرے گا اللہ تعالی فرض کے برابر اس کو ثواب عنایت فرمائیں گے۔ پڑھو گے نفل ثواب ملے گا فرض کا۔ وَمَنْ أَدَّىٰ فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّىٰ 70 فریضہ، ایک نماز فرض پڑھو گے اللہ تعالیٰ غیر رمضان کے 70 فرضوں کے برابر اس کو ثواب عنایت فرمائیں گے۔ ظہر کی ایک فرض پڑی ہے، غیر رمضان کے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملا۔ عصر کی نماز صرف فرض پڑی ہے، غیر رمضان کے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملا۔ اسی طرح ہر فرض نماز کا ثواب غیر رمضان کے 70 فرضوں کے برابر اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اب دن میں 5 نمازیں ہیں، 5 فرض ہیں، اندازہ لگا لیں کہ کتنا ثواب ملے گا۔ تو رمضان مبارک کے مہینہ میں نفل نہ چھوڑیں، غیر رمضان کے فرض کے برابر اس کا ثواب ملے گا۔ پھر اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ رمضان المبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف جو رکھا ہے وہ جنت رکھی ہے۔ صبر کا کیا بدلہ ہے؟ جنت ہے۔ صبر ہی تو ہے، انسان کھانے پینے سے رکا ہوا ہے،
صبر کر رہا ہے، بھوک کو برداشت کر رہا ہے، پیاس کو برداشت کر رہا ہے، ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی سامنے رکھی ہوئی ہیں، لیکن صبر کر رہا ہے، اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صبر کا بدلہ اس کے لیے جنت رکھی ہے۔ صبر سے کام لینا ہے۔ صبر کا بندھن ٹوٹتا ہے افطاری کے وقت۔ افطاری کے وقت ایمان کمزور ہے، بھوک اور پیاس کی بھی شدت ہوتی ہے، اس وقت صبر تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اور وہی ٹائم ہوتا ہے صبر کرنے کا۔ صبر سے کام لینا، حوصلہ سے کام لینا، اور اللہ پاک نے اس تھوڑے سے وقت کے صبر کا بدلہ جنت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں اعلان فرماتے ہیں، لوگوں سن لو، میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں؟ میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو صبر کرنے والے ہیں۔ وشہر المواسات، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمدردگی کا مہینہ ہے، غم خاری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنے کا مہینہ ہے۔ اپنی ضرورتوں کو پیچھے رکھیں، دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے، رمضان المبارک کے مہینہ میں افطاری کے وقت جو بھی ہم تیار کریں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، تو ان لوگوں کا بھی خیال کریں کہ نہ جانے افطاری والے دن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس شربت بنانے کے لیے چینی بھی موجود نہیں ہے، روزہ افطار کرنے کے لیے کھجور کا ٹکڑا بھی نہیں ہے، تو ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے۔ بہت ساری چیزیں تیار کی، اگر اس بہت ساری چیز سے تھوڑی سی چیز نکال کر اس گھر پہنچا دی، محلہ میں سب کو پتا ہوتا ہے کون سا گھر کیسا ہے، اس گھر کے حالات کیسے ہیں، گھر میں کون کما رہا ہے، کس کا کام چل رہا ہے، کس کا کام نہیں چل رہا، ان لوگوں کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ تو سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاتِ، یہ غم خاری کا مہینہ ہے، احساس کا مہینہ ہے، پیار کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرُ يُزَادُ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ فِيهِ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی مومن کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں، مومن کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ پورے سال وہ چیزیں نہیں ملتی جو رمضان المبارک کے مہینہ میں اللہ تعالی عنایت فرما دیتے ہیں۔ اب تو ہر بندہ نواب ہے، کسی بھی بندے کو ترغیب دیں کہ جی روزہ مسجد میں افطار کرو، تو وہ کہتا ہے جی نہیں، میری طبیعت نہیں مانتی، یا وہ کسی کے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتا، یا اپنا کھانا کسی اور کو کھلانا وہ پسند نہیں کرتا۔ سرکار نے کیا خوب ارشاد فرمایا، من فطر صائما کان لہ عتق رقبہ، جو بندہ کسی کو روزہ افطار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ، اس بندے کے جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ روزہ افطار کروایا، اللہ پاک کی طرف سے دو بدلے، دو انعام اس بندے کو ملے۔ ایک انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، دوسرا اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب روزہ یہاں کوئی افطار کرے گا، کوئی کھلوائے گا، تو تب اس کو ثواب ملے گا۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا یجد ما یفطر، لیس کلنا ما یجد یفطر الصائم، سرکار ہمارے پاس اتنا کہاں ہے کہ ہم کسی کو روزہ افطار کروا دیں۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کی سخاوت کو بیان فرمایا کہ اللہ پاک کتنا زیادہ دینے. آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا، جس بندے نے کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا، افطاری کے وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا، تو سرکار کیا ارشاد فرماتے ہیں سقاہ اللہ شربتاً من حوضی لا یظمأ حتی یدخل الجنہ. جس نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا انعام عنایت فرمائیں گے. وہ اتنا بڑا انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سرکار کے حوض کوثر سے اس کو پانی پلائیں گے، اور وہ پانی اتنا قیمتی ہوگا کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، جب تک وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا اس وقت تک اس کو پیاس لگے گی ہی نہیں. اور وہ پیاس کا عالم ہوگا، ہر بندہ پیاس سے مر رہا ہوگا، ہر بندہ پیاس سے بلبلا رہا ہوگا. جس بندہ نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا تو سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے حوض سے اس کو پانی پلائے گا، اور اس پانی کی تاثیر یہ ہوگی جب وہ پانی پی لے گا جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس لگے گی نہیں. وَهُوَ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ. رمضان المبارک کی شان یہ ہے اللہ پاک نے اس کے پہلے عشرہ کو رحمت بنا کے رکھا ہے. یہ پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ذریعہ ہے. من خفف عن مملوکہ فیہ آتقہ اللہ من النار. جو بندہ اپنے ماتحت پر اس کے کام کو کم کر دے، آسانی دے دے، زیادہ مشکل میں اس کو نہ ڈالیں، اس کی ڈیوٹی کا جو ٹائم ہے 8 گھنٹہ یا 6 گھنٹہ کر دیا جائے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنے ماتحت پر آسانی کی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی انعام دے گا آتقہ اللہ من النار. اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا. تو رمضان المبارک کی کتنی برکات ہیں، اور سرکار رمضان کی آمد سے پہلے اپنے پیاری جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ خطبہ دے رہے ہیں. رمضان مبارک کا مہینہ غمخواری کا مہینہ، صبر کا مہینہ. رمضان مبارک کے مہینہ میں اللہ تعالیٰ رزق کو بھی بڑھا دیتے ہیں. رمضان مبارک کے مہینہ میں ایک نفل ادا کرو، غیر رمضان کے فرضوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا. جو رمضان میں ایک فرض ادا کر لے غیر رمضان کے 70 فرضوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا. اور رمضان المبارک کے جو روزے ہیں، روزوں کے لیے تو سرکار نے ارشاد فرمایا جس بندہ نے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، امام ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. جس بندہ نے ایمان کی حالت میں ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما. صحیح مسلم شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذا دخل رمضان فاعتمروا فإن العمرة فيه تعدل الحج. جب رمضان کا مہینہ آ جائے اللہ نے ہمت دی ہے، مال دے رکھا ہے، تو رمضان مبارک کے مہینہ میں عمرہ کر لیں. جو رمضان مبارک کے مہینہ میں عمرہ ادا کرتا ہے حج کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. حج کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن تھوڑے میں اللہ پاک نے اس کو حج کا ثواب عنایت فرما دیا ہے. تو رمضان مبارک کی آمد ہے،
11 مہینے کے بعد یہ آتا ہے، یہ مہمان مہینہ ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، عبادت کے ساتھ اس کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ یہ عبادت سے اس کی یہ مہمان نوازی ہے، یہ ہم سے کوئی کھانا نہیں کھاتا، اس کو کوئی شربت نہیں پلانا، اس کے لیے کوئی بیٹھنے کی کوئی اچھی جگہ کا انتظام نہیں کرنا، اس کے لیے صرف کیا ہے، اس مہمان کو عبادت سے راضی رکھنا ہے۔ یہ مہمان عبادت سے راضی ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالی یہ سارے انعامات اس بندہ کو عنایت فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔